अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्ला हदैना व नूहा हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून वकज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और हमने इसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, इसहाक अलैहिस्सलाम जैसा बेटा और याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता। इन सब को हमने हिदायत दी और नूह अलैहिस्सलाम को भी हमने हिदायत दी थी इनसे पहले। और इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भी हिदायत बख्शी। और इसी तरह हम बदला देते हैं मोहसिनीन को, यानी ये लोग ईमान की इस बुलंद तरीन मंजिल पर फाइज थे जिसके बारे में हम सूरह मुआहिदा में पढ़ आए हैं। वज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस्सालिहीन। और उसी की औलाद में से ज़करिया अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम को भी ये सब के सब नेकोकारों में से थे। व इस्माईल व इसहाक व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। और इस्माईल अलैहिस्सलाम और यसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को भी रायाब किया और इन सब को हमने तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। ومن أعبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم। اور इनके अबाव अजदाद में से भी, इनकी नस्लों में से भी और इनके भाइयों में से भी हमने हिदायत याफ्ता बनाए और इनको हमने चुन लिया और इनको हिदायत दी सीधे रास्ते की तरफ। ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ انداز ہمیں سمجھانے کے غرض سے اختیار کیا گیا ہے کہ شرک اتنی بری شے ہے، ورنہ اس کا کوئی امکان نہ تھا کہ ایسے اعلیٰ مراتب پر فائز اللہ کے عظیم الشان انبیاء اور رسول شرک میں مبتلا ہوتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک ناقابل معافی جرم ہے، جس کے بارے میں سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آ چکے ہیں، ان اللہ لا یغفرون ان یشرک بہ ویغفرون ما دون ذلک لمن یشاء اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِنْ يَكْفُرُوا بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائی، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی نافقدری نہیں کریں گے۔ مقام عبرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول، مبلغ، داعی، مربی، مزکی اور معلم پچھلے 12 سال سے دن رات محنت کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب تک صرف 150-200 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ مکہ کے یہ لوگ اگر اس دعوت کے ناقدری کر رہے ہیں، اس قرآن کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی 10 سے 12 سال کی محنت کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ نہ ہو۔ ان قریب ایک دوسری قوم بڑے ذوق و شوق سے اس دعوت پر لبیک کہنے جا رہی ہے۔ اس خوش قسمتی قدم سے مراد انصار مدینہ ہے، اور واقعہ اس سلسلے میں اہل مکہ پیچھے رہ گئے اور اہل مدینہ بازی لے گئے۔ دنیا کی حالات و اسباب کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ دین کے کام میں کیسے کیسے اسباب پیدا فرماتے ہیں اور کہاں کہاں سے کس طرح کے لوگوں کے دلوں میں پھیر کر ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ مجھے اپنی دعوت رجوع اعلیٰ قرآن کے بارے میں بھی اطمینان ہے کہ پاکستان میں اس کو قادر خواہ پذیری نہیں ملی تو کیا ہوا، یہ دعوت مختلف ذرائع سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے
اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے قرآن کی یہ انقلابی دعوت کس جگہ زمین کے اندر جڑ پکڑ لے اور ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔